میئر بننے کا ہم خواب نہیں دیکھ رہے، کراچی کے لوگوں نے حقیقت بنا دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کر کے جماعت اسلامی کا اس شہر میں میئر بنے گا اس کو حقیقت بنا دیا ہے۔ اس راستے میں لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اس رکاوٹوں کو ہم دور کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جو خواب واب ہے نا، وہ لوگ دیکھا کرتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے، ہم نے الحمدللہ کراچی نے اس کو حقیقت بنا دیا ہے۔ اس لیے یہ تو ایک آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس پر بات کی جائے کہ میئر بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، جماعت اسلامی کا ہی میئر بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پروسیس کی بات کر رہا ہوں میں، اور میں اس پر قائم ہوں کہ نتیجہ پہلے ٹھیک ہو جائے۔ وہ یوسیاں ہیں، کل 6 یوسیوں کا اعلان کر دیں چیف الیکشن کمشنر، اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے، واضح، انہوں نے خود ہی اس کو ٹیک اپ بھی کیا تھا، اچھا کیا تھا، ہم نے اپریشیٹ کیا تھا۔ اب اس کا اعلان صبح کریں، اس کے بعد دوپہر سے پروسیس شروع کریں، ایک ایک یوسی کھولیں جو ان کے پاس آئی بھی ہے، 2 دن میں ہو جائے گا پورا کام مکمل۔ تو اس کے نتیجے میں ہی آپ کا یہ سوال خود ہی ختم ہو جائے گا، کل صبح یہ سوال ختم ہو جائے گا اگر انہوں نے صبح کا فیصلہ دے دیا، اور آپ کہیں گے اب آپ کی اکثریت ہے، اب آپ بتائیے کہ کون کون آپ کے ساتھ مل رہا ہے۔ پھر آپ یہ نہیں پوچھیں گے آپ کس سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جائز بات ہے نا، ناجائز بات میں نہیں کر رہا، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو زمین پہ نہیں ہے، ایسا ہے، نمبرز میں موجود ہے۔ اس کے بعد آ جائیے 11 یونین کونسل ہیں، یونین کمیٹیاں۔ ان 11 یونین کمیٹیوں میں الحمدللہ، میں اب زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کی اکثریت وہ یونین کمیٹیاں ہیں جس کے تقریباً سب وارڈ ہم جیتے ہوئے ہیں۔ تو اس کسی چیئرمین کے انتقال یا امیدوار کے انتقال کی وجہ سے ان پہ الیکشن نہیں ہوا تھا، آپ وہ کروائیے فوراً، تو اب آپ کو پھر اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی کہ کس کے ساتھ ملیں گے کس کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ اس کے باوجود ہم نے اس بات کو رکھا ہوا ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے تمام تر اختلافات کے باوجود یہ پارٹیاں جماعت اسلامی کے میئر پر اتفاق کر لیں، بننا تو ہمارا ہی میئر ہے انشاءاللہ۔ جب ہمارا میئر بننا ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر پارٹی اگر اس پر اتفاق کر لیں گے تو ہم بھی سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ مل کر اس شہر کو ڈیولپ کریں گے تاکہ جھگڑے میں نہ پڑے رہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑا نہ ہوتا رہے، اس شہر کا کام ہو جائے۔ بس یہ سادہ سی بات ہے۔ جب یہ پروسیس مکمل ہوگا تو آگے کی بھی دیکھیں نہیں دیکھیں، اب تو بہت لیٹ ہو گئے نا، اب اتنی عرصے بعد وہ بہت محاورہ ہے، میں ظاہر پارٹی کی باتیں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو داؤ بعد میں یاد آئے وہ کیا کرنا چاہیے اس کا۔ بات یہ ہے، اس وقت تو دھرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی جب زرداری صاحب ان کے پاس آئے تھے، جب عمران خان صاحب ان کے پاس آئے تھے بہادر آباد میں، جب اور کون کون آیا تھا، ساری ٹیم چلی گئی تھی نا، پورا پاکستانی ان کے پاس چلا گیا تھا، اور وہ بہادر آباد میں اپنی سیٹوں کی وجہ سے اس وقت ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ 3 دن کا الٹیمیٹم بھی دیتے نا، انہیں اس دھرنوں کی ضرورت نہیں تھی، کہتے کہ حلقہ بندیاں درست کرو اور آئین میں ترمیم کر کے 140A کے تحت اختیار دو۔ تو جب وہ پہلے دن دھرنے پہ بیٹھیں گے نا تو پہلا سوال ہی ان سے یہ ہوگا کہ جب یہ لوگ سب آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے اس وقت دھرنا کیوں نہیں دیا تھا؟ اس وقت آپ نے کہتے ہیں اپنے دفتر کے اندر دھرنا دیے میں، ہم باہر جائیں گے نہیں، پہلے چیزیں ٹھیک کرو۔ تو یہ ایک ہفتے میں مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن جب اگر یہ کام نہیں کیا اور وزارتیں حاصل کر لیں، گورنر حاصل کر لیا، مزید وزارت حاصل کر لی، ایڈمنسٹریٹر لگوا رہے ہیں، بھرتیاں کروا رہے ہیں، تو یہ اور مختلف، یعنی یہاں تک بھی آ گئے کہ ہمیں کمیٹیوں کے چیئرمین بنا دو، فیول دے دو۔ جب اس لیول پر آ کر آپ کراچی کا سودے بازی کریں گے تو اس کے بعد آپ کے دھرنے کے معنی کیا ہیں، سوائے اس کے کہ آپ ایک پالیٹکس کر رہے ہیں، اور جمہوری حق ہے ان کا، کریں، یعنی کریں احتجاج، اچھی بات ہے، ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، احتجاج سے تو کوئی بھی نہیں روکتا کسی کو بھی، لیکن بہرحال ان سوالوں کا جواب تو MQM کے ذمے ہے نا۔ اور پھر ایک اور سوال بھی تو ہے نا کہ جب آپ 2008 سے اور 2016-17 تک پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں تھے، جس میں سے 5 ایسے سال تھے جس میں آپ وفاق میں بھی حکومت میں تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور صوبے میں بھی حکومت تھی، اسی دوران میں 2013 کا بلدیاتی ایکٹ آیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ اسی دوران میں سارے ادارے چھن گئے، آپ نے کیا کیا؟ اس وقت کی کیا حلقہ بندیاں صحیح تھیں جس پر آپ نے انتخاب میں حصہ لیا تھا؟ اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ مردم شماری جو ہمارا کور ایشو ہے، اس پر آپ نے کیا کیا؟ ملازمتوں میں جو مسئلہ چل رہا ہے، آپ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن آپ اس کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ MQM اور PTI نے مل کر کیا، جن کا ان دونوں کا ہی مینڈیٹ تھا نا کراچی میں۔ تو ان سوالوں کے جواب دیتے جائیے، دھرنے دیتے جائیے۔ دیکھو جماعت اسلامی جو ہے نا، الحمدللہ ٹرینڈ سیٹر ہے۔ شہر کراچی میں جس طرح ہم نے کم بیک کیا ہے، جس طرح ہم نے تحریک چلائی ہے، جس طرح جماعت اسلامی کا ایک زبردست قسم کا کم بیک ہوا ہے اور پورے ملک میں اس کے اثرات پڑے ہیں، وہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہم بن رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پازیٹیو طریقے سے میڈیا میں کس طرح جاتے ہیں، کس طرح سوشل میڈیا کیمپین ایشوز کی بنیاد پر چلتی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ کم وسائل کو زیادہ بڑے امپیکٹ کے ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ یہ پوری سائنس ہے، اس پہ جو بھی طالب علم ہے ان کو
سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. ہماری پوری ٹیم کرتی ہے کام, کوئی ایک آدمی نہیں کرتا الحمدللہ. تو ہم نے پچھلے صرف بلدیاتی انتخاب نہیں لڑا, ہم 5-6 سال سے مسلسل سڑکوں پر ہیں, عدالتوں میں ہیں, نیپرا میں ہیں, دھرنوں پہ ہیں, اپنا حق لے رہے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن سے لوگوں کے پیسے واپس دلوا رہے ہیں, نادرا کے خلاف ہم SOP تبدیل کروا رہے ہیں کہ الیکٹرک میں کروڑوں نہیں اور پتہ نہیں کتنے پیسے ہم نے واپس کروائے ہیں. ابھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ابھی لوگوں کو ریلیف ملا ہوا ہے, یہ صرف جماعت اسلامی تھی. میونسپل چارجز لگا دیے گئے تھے زبردستی کے, وہ ہم گئے اس پر. تو الحمدللہ ہم عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اس میں لرننگ ہے, وہ عوام کے ساتھ موجود رہیں, پھر وہ اپنی کیمپین چلائیں تو وہ کیمپین چلے گی. البتہ یہ جو ضمنی انتخاب قومی ابھی ہونے جا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ان ضمنی انتخابوں کا پاکستان کی اس معیشت کے حالات میں کیا سگنیفیکنس ہے. اتنا پیسہ خرچ ہوگا کروڑوں اربوں روپے, اور 2-3 مہینے کے لیے آپ یہ ضمنی انتخاب کرا دیں اور پھر اس کے بعد اسمبلی کا مدت پوری ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر پارٹیوں کو بات کر کے اس سے جان چھڑانی چاہیے. یہ ایک بے رنگ, بے بو, بے ذائقہ قسم کی روکھا پھیکا سا انتخاب ہے جس میں آپ پوری قوم کو مبتلا کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا, عجیب سی بات ہے, 1 سال پہلے دیے گئے, 8 مہینے پہلے دیے گئے استعفے پڑے ہوئے ہیں, پال میں رکھے ہوئے ہیں, کیری عام بن رہی ہے, اور پھر اچانک سے آپ نے جیسے وہ نکال لیا اس کو. اب اس کے بعد جو ہے وہ اچانک سے اس کو کر دیا کہ ابھی تو 33 کا آیا ہے, پھر 35 کا آئے گا, پھر 48 کا آئے گا. تو یہی کام کرتے رہے گی پاکستانی قوم. اور دوسرا سوال الیکشن کمیشن سے کہ اگر 33 کا آپ نے اناؤنس کیا ہے تو بقیہ 35 کا کیوں نہیں کر رہے ہیں اور 48 کا کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو آپ یہ اسٹیپ وائز پوری قوم کو اسی کام میں لگا کے رکھیں گے. ایک ایسے انتخاب کے جو انتخاب ہونا چاہیے وہ قومی انتخاب ہے, وہ نہیں کروا رہے, اور جو نہیں ہونے چاہیے اس کو کروائے چلے جا رہے ہیں. جو UC کے 11 ہیں وہ نہیں کروا رہے, بے رنگ بے بو قسم کے جو ہے وہ انتخاب ہیں اس کے اوپر پورا زور دے رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی ایکسرسائز پر ہمارے یہاں کراچی میں اس پر بہت مشاورت ہوئی ہے, اور کراچی جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان 9 ضمنی انتخابوں میں, ہم نے سفارش اپنے مرکز کو کی ہے, ہمارے یہاں فیصلے کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے نتیجے میں نہ کراچی کا بھلا ہوگا, نہ ملک کا بھلا ہوگا, معیشت کی زبوں حالی میں اور نقصان ہوگا. ہمیں فوکس اپنی بلدیاتی پروسیس پہ کرنا چاہیے, اور پھر جب قومی انتخاب اناؤنس ہوگا تو اس میں پورے امپیکٹ کے ساتھ آئیں گے, پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ, اور اس میں بھی آپ کو سرپرائز دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں حصہ نہیں لیں گے آپ؟ ہم نے اپنی سفارش مرکز کو بھیجی ہے. کامیاب کیا ہے تو اس کو کامیاب قرار دیں. ہم کوئی آپ سے انڈیو فیور نہیں مانگتے, نہ الیکشن کمیشن سے نہ حکومت سے کچھ کہتے ہیں. جو ڈیو شیئر ہے وہ ملنا چاہیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت اسلامی اس شہر کی خدمت کرے گی, اور ہم اس کو آگے لے کر انشاءاللہ تعالی چلیں گے. بس یہ چند باتیں مجھے بہت ضروری تھیں اس لیے کہی ہیں. ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ فوری طور پر 11 یونین کونسلوں کا اس کے شیڈول کا اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا چاہیے تاکہ یہ ہاؤس پورا ہو جائے, اور اس کے بعد ریزرو سیٹس, اور اس کے ساتھ ہی میئر. یہ سب کام 1 سے سوا مہینے میں ہو سکتا ہے, آپ ڈیلیٹ کر چکے ہیں آلریڈی, تاکہ اس شہر میں کوئی شکل نکلے اور ان سارے پروجیکٹس کا کوئی نگہبان بھی ہو, کوئی والی وارث بھی ہو, کوئی میئر ہو جو کس کی دیکھ بھال کر سکے. تو آپ اس کام کو کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ 6 جمع 7 8 جو بھی یونین کمیٹی ہیں اس کا فیصلہ جلد از جلد کیجئے, تاکہ یہ پورا پروسیس, اس کے اندر جو ابہام پیدا کیا جاتا ہے اور یہ تاثر بنتا ہے کہ حکومت دباؤ ڈال رہی ہے یا کوئی اور دباؤ ڈال رہا ہے, اس دباؤ سے آزاد ہو کر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جائز حق کے لیے گھیراؤ کریں الیکشن کمیشن کا. کیوں بھائی, آپ ہمیں جائز حق کیوں نہیں دیتے؟ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ احتجاج کریں؟ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ سندھ کے الیکشن کمیشن پہ بیٹھ جائیں جا کے؟ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے الیکشن کمیشن پہ دھرنا دے دیں؟ ہم نہیں کرنا چاہتے یہ کام, لیکن آپ کو بھی آپ کا کام کرنا ہوگا, آپ کو بھی انصاف فراہم کرنا ہوگا, آپ کو بھی کراچی کے اس انتخابی پروسیس کو, بلدیاتی انتخابی پروسیس کو آگے بڑھانا ہوگا. اگر آپ کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے, اور آپ نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. جتنی باتیں, بعض لوگوں نے کہا کہ دھاندلی کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کو ساری پریس کانفرنس سے میری گواہیں جو الیکشن سے پہلے ہوئی تھیں, لوگوں نے کہا کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا دھاندلی ہوگی تو دھاندلی کہیں گے, جہاں نہیں ہوگی وہاں نہیں کہیں گے. جو جائز بات ہوگی اس کو, جو صحیح الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن نے کروایا ہم نے اپریشیٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے اگر اپنی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہم تنقید کریں گے. پورے پروسیس کے دوران جو کچھ ہوا اس کو اجاگر کیوں نہیں کریں گے؟ ہم جمہوری لوگ ہیں, آئینی لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں. ہم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیں. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے, جو صحیح ہے اس کی تعریف کریں گے. پہلے بھی یہی پوزیشن تھی, آج بھی یہی پوزیشن. بہت شکریہ.